علاقے کے لیے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا، ہیلتھ کے لیے کیا کیا، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا؟ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو میں ان کا وزیر تھا، تو میں نے ریکویسٹ کی تو وہاں پہ جلسہ کر کے نا تھانت رپورٹ، اور اسی طرح 4 کالج یہ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، ڈگری کالج ہتھیجی اور ڈگری کالج مبارک پور اور ڈگری کالج خیرپور ڈھہا اور اسی طریقے سے دھورکوٹ، یہ تمام میں نے اس وقت میاں شہباز شریف کی جو مہربانی تھی انہوں نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے دی تھی۔ اور ہمارے جو سسٹم میں گیپس ہیں، ایررز ہیں، ان آپ کی کیا رائے ہے، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ آپ آج ہمیں ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے کہ جی وہاں پہ گند پڑا ہے تو وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جناب جو چوک ہوئی پڑی ہیں یہ سیوریج لینے، یہ سارے مسئلے مسائل، تو یہ ہمیں جو ہے نا ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بلدیاتی نظام کنٹینیو میری سجیشن ہے کہ اس کو آپ چلنے دیں۔ کہ ہمارے جو سیاستدان جاتے ہیں لاہور یا اسلام آباد، ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، ان کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے رانا صاحب، میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ کیوں نہیں دیا جاتا ٹائم دیا جاتا ہے، یہ بھی ان کا کہنا غلط ہے، ٹائم لینے والا ہو، یہ ٹائم لے نہیں سکتے، ٹائم لے نہیں سکتے، ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے لوگوں کے کام کروانے ہیں، ہم نے علاقے کی ترقی سوچنی ہے۔ جب آپ وزیر رہے، آپ نے بڑی بڑی شخصیات کو اپنے علاقے میں مدعو بھی کیا، ان کے آنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جس طرح آپ کی ایئرپورٹ ہے، جس طرح آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے موٹر ویز ہیں، وہ میں اکیلا ایم پی تو نہیں بنا سکتا، تو میں اس لیے ان سب کو لے آتا تھا۔ جب ایک آتا تھا گورنر تو وہ کچھ گفٹ کرتا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب آتے تھے تو وہ کچھ کرتے تھے، زبردست۔ تو اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب آتے تھے تو وہ بھی آ کے کچھ نہ کچھ دے کے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے ملک صاحب کہ یہاں کی محرومیوں کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ یہاں کے مقامی سیاستدان ہیں، جو ٹکٹس کے لیے جتنے بھی ہیں نمائندے، پریزیڈنٹس ہیں جماعتوں کے، ان کے آگے بولتے نہیں ہیں۔ جب ہم پاکستانی ایک سوچ بنائیں گے، ایک قوم بنیں گے، یعنی ایک قوم بن کے سوچیں گے کہ سیاستدان ہے، اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ ووٹ نہ دیں، اس کو آنے ہی نہ دیں، آپ کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم ہر وقت وطیرہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان، اور 5-5 6-6 دفعہ باریاں لگائی ہوئی ہیں، اور 5-5 6-6 دفعہ وہی ایک ہی بندہ ایم پی ایم این اے بن رہا ہے۔ یار خدا را، یہ پھر میں کہتا ہوں یہ ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے۔ چولستان ہمارا ہے، روہی ہے، تھل ہے، بلوچستان ہے، پہاڑی علاقے ہیں، پورے پاکستان میں بہت ساری زمین خالی پڑی ہے، بنجر ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ کہ ایسے پاکستانی جتنے بھی ہم ہیں نا، ان سب کو یہاں پہ حصہ دے کے اور ان کو کہا جائے کہ یار یہ جو زمینیں پڑی ہیں آپ آؤ اس کو آباد کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ذیشان نون اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملتان کی آواز۔ یہ آپ کی آواز ہے، پورے پاکستان کی آواز ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے عوامی خدمت کو اپنی پہچان بنایا۔ سیاست میں آنے کا مقصد کوئی ذاتی مفاد نہیں بلکہ عوام کی آواز بننا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں سابق صوبائی وزیر ملک جہاں زیب وارن کی، جو اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ پیش رہے، سماجی خدمات ہوں یا پھر علاقے کی ترقی کے منصوبے۔ آپ کا ہمیشہ نمایاں کردار رہا ہے ملک جہاں زیب وارن صاحب۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا جی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز روٹ لیول سے کیا، آپ یو سی ناظم رہے، پھر تحصیل ناظم رہے، پھر آپ نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے، اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ مشیر بنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید عزت دی، آپ صوبائی وزارت پر بھی رہے، اور جب آپ وزیر رہے آپ نے بڑی بڑی شخصیات کو اپنے علاقے میں مدعو بھی کیا، اور جن میں گورنر، وزیر اعلیٰ، ایون وزیر اعظم آف پاکستان، صدر آف پاکستان، وہ بھی تشریف لے آئے۔ یہ کیسا سفر گزرا؟ ان کے آنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سارا کیسے آپ نے مینج کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیں جی، یہ اس میں نا آپ کے اندر جو سکل ہوتی ہے، آپ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، خدا داد صلاحیت جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہوتی ہے آپ کے اندر،
اور پھر اس کے جو آپ ایسولیشن میں جانا چاہتے ہیں، جیسے رضائی پہن کے بندہ سو جائے، یہ آپ باہر نکلے اور معاشرے میں جا کے یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو اجاگر کریں. تو مجھے موقع ملا، میں ناظم بنا، اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ کونسل میں گیا بہاولپور میں، اور اس کے بعد میں ایم پی اے آزاد حیثیت سے بن کے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی موقع دیا، میں پارلیمانی سیکرٹری رہا، مشیر رہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری جو میرے ایام اور آخری جو ہمارے سال تھے جو ٹرنیور کا تھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے صوبائی قلمدان بھی ہمیں دے دیا. تو اس سے کیا ہوا، جیسے آپ نے کہا گورنرز ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان ہوں، ہمارے وزیر اعظم صاحبان ہوں، یا ہمارے پریزیڈنٹ ہوں، بیسیکلی تو وہ عوام سے منتخب ہوتے ہیں نا جی. تو وہ بھی ایک عہدہ ہے، اور میرے پاس بھی تھا. تو میں نے نا ان کو جا کے جیسے ہی ملاقات ہوتی تھی تو ان کو میں اپنی چیزیں ڈسکس کرتا تھا جو میرے اندر تھیں، کہ وہ آئیں گے، ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، انسان سارے برابر ہیں. انسان یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آپ کے اوپر جو یہ منصب دیے ہوتے ہیں نا، ان سے آپ جو ہے نا وہ طاقت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں کرنے کی جو بھی ہوتی ہے طاقت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ آ کے آپ آرڈر کے ساتھ کروا دیتے ہیں. تو میں وہ جب لے کے آیا، مجھے ان چیزوں کا یہ تھا کہ میں اگر چھوٹی چھوٹی چیز مانگوں، انفراسٹرکچر مانگوں، یا میں لا اینڈ آرڈر کے معاملات ڈسکس کروں، یا میں آپ کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ترقی ہوتی ہے، جس طرح ڈیم ہے، جس طرح آپ کی ایئرپورٹ ہے، جس طرح آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے موٹر ویز ہیں، وہ میں اکیلا ایم پی اے تو نہیں بنا سکتا. تو میں اس لیے ان سب کو لے آتا تھا، اور وہاں آ کے انہوں نے بھی مہربانی کی، تشریف لے آئے، اور آ کے نا جب ایک آتا تھا گورنر تو وہ کچھ گفٹ کرتا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب آتے تھے تو وہ کچھ کرتے تھے، زبردست. تو اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب آتے تھے تو وہ بھی آ کے کچھ نہ کچھ دے کے جاتے تھے. اور پریزیڈنٹ صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی وہاں پہ ایک یار ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے دھول کوٹ، ایک تھانہ بھی نہیں تھا، تھانہ بھی میں نے بنوایا ہے. تو وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی. جب یہ لوگ وہاں پہ آتے، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اور پاکستان لیول کے جو بڑے بڑے رائٹر ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے جو اخباروں کے جو اونر ہیں، اور اسی طریقے سے الیکٹرک میڈیا کے جتنے بھی چینل ہیں، وہ سارے فوکس کیا کرتے تھے کہ یار یہ جگہ کون سی ہے دھول کوٹ، اور یہ علاقہ کون سا ہے. تو جب آپ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں نا، فوکس کیا جاتا ہے، تو وہ کس کی وجہ سے، جب وہاں پہ کوئی اچھی پرسنالٹی جائے گی، آپ کا ایک بہت بڑا منصب والا وہاں پہ جائے گا، تو یہ پھر ڈسکس ہوتی رہتی ہے پورا سال. تو یہ مجھے بڑا فائدہ ہوا جو آپ نے سوال کیا، ان کے آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو آپ نے کیا بینیفٹس لیے، کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالے علاقے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کیا کیا، ہیلتھ کے لیے کیا کیا، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا، اس حوالے سے یعنی آپ نے عوام کے لیے کیا کیا، بتائیں ذرا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ذیشان صاحب، میں آپ کو، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بتاؤں تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے، پھر تو سارا دن ادھر ہی گزر جائے گا. مختصر بتاتا ہوں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے نا، خاص طور پہ بھاولپور کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے، مظفر گڑھ کی بھی سرحد لگتی ہے، رحیم یار خان کی بھی، اور ملتان کی بھی، ایک وہ پنجنت کا علاقہ ہے، تو 5 دریا بھی وہیں پہ ملتے ہیں نا. صحیح ہو تو گیا. ایک پورا شجاع آباد تک ہو، اور یہ پورا بیٹ بن جاتا ہے. جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جلال پور فوکس کیا ہوا تھا اور ڈسکس ہو رہا تھا، تو علی پور اور خیرپور سادات اور یہ دھول کوٹ، ساتھ ساتھ یہ علاقے اس وقت پوری انٹرنیشنل خبر بنی ہوئی تھی. تو وہاں پہ یہ تھا کہ کوئی چیز نہیں، تو وہاں پہ موٹر وے کا ایک روٹ میں لے کے آیا، جلسہ کروایا، وہاں پہ میں نے سروس ایریا بنوایا. یہ کسی کے اس میں نہیں تھا. آج تو بہاولپور، میرا بہاولپور ڈسٹرکٹ ہے، بہاولپور والے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح چلا گیا دھول کوٹ میں یہ روٹ، اور اسی طرح ملتان والے ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح کراچی والے ڈسکس کرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں نا جی. تو وہاں پہ جو سروس ایریا ہے نا جی، وہ میرے، کیونکہ میرا علاقہ ہے تو میرا وہاں پہ ڈیرا بھی ہے، میری سیاسی جو وہاں پہ میں نے سٹارٹ لیا تھا وہ میری یونین کونسل ہے. تو میں نے نا اپنا حق ادا کیا کہ میں نے سروس ایریا بھی وہاں پہ بنوا دیا سی پیک کے، اور وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ آنے والا وقت مستقبل جو ہوگا نا وہاں پہ وہ اڈا بن جائے گا. اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ کوئی تھانہ نہیں تھا، تو میں نے نا فوکس کیا کہ لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. تو میں نے فوری طور کہ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو میں ان کا وزیر تھا، تو میں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے وہاں پہ جلسہ کر کے نا تھانہ دھول کوٹ، اور اسی طرح 4 کالج، یہ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، ڈگری کالج ہتھیجی، اور ڈگری کالج مبارک پور، اور ڈگری کالج خیرپور ڈھہا، اور اسی طریقے سے دھول کوٹ، یہ تمام میں نے اس وقت میاں شہباز شریف کی جو مہربانی تھی، انہوں نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے دے دی. اور اس کے علاوہ جہاں پہ تھانہ بنتا ہے نا، RHC، رورل ہیلتھ
सेंटर जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली बनता है। तो मैंने जब वो थाना बनवाया तो उसके साथ साथ RHC भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फंक्शनल है, वो भी बन गई और वो भी क्रेडिट उनको जाता है। इससे ये हुआ कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे थाना और ये RHC बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो यानी जलालपुर और जो हमारा शरीफ है ना वो मतलब एक रूट है हमारा पुराना एमना वाला पतन उसको कहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने गिलानी रोड अभी भी डिस्कस हुआ है, आपने सैलाब में गिलानी कट हो गया जी वो रोड अपना रोड जी, तो ये 2008 में उन्होंने ये हमें दे दिया। वो भी हमारे बिल्कुल साथ साथ एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, गिलानी रोड कहते हैं, जो वो भी उनका गिफ्ट है जी। तो जो आपने सवाल किया है ना कि क्या क्या उन्होंने दिया, अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो एक यानी मैं इसमें कोई वो नहीं समझूंगा कि ये जो अभी दौर गुजरा है ना, इमरान खान साहब का हो या उस्मान बोजदार का हो या जो भी गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद थी, उस हवाले से ना एक धूरकोट से लेके बहावलपुर हमारा एक शॉर्टकट है जी, हम एक काम से कर्ज है जी, हमें तरक्की से कर्ज है जी, कोई भी हमें दे दे। और पाकिस्तान की तरक्की है, पंजाब की तरक्की है, और सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो मेरा इलाका धूर को डिस्कस मैं कर रहा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी कि भाई वो एक रूट बना जो अभी सैलाब के दौरान उस पे सफ़र होते आते रहे, जला अपना ये जो भावलपुर से और ये पांजनंद का जो एरिया है, अगर वो रोड ना होता तो मैं समझता कि ये हमारा एरिया अहमदपुर हो, उस शरीफ हो, खानपुर और लियाकतपुर तक ना, क्योंकि रात दिन वाच होता रहा ना, रोड एक इतना अच्छा था कि रात दिन वहाँ पे वाच होता रहा है, वहाँ पे पहरे होते रहे, वहाँ पे आना जाना लगा रहा है। तो उसका बेनिफिट ये नहीं हुआ कि सिर्फ सफ़र कम हुआ था, 100 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा वहाँ से हमें आना पड़ता था उचरी से फिर धूरकोट, तो वो एक जो डिफेंस है ना जी जो अभी बनी है भावलपुर की, वहाँ से धूरकोट का फासला तकरीबन कोई 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त रोड बन गया है, पिछले अदवार में वो भी बन गया। तो मेरा जो पैगाम है ना कि भाई आप अच्छे पर्सनैलिटीज़ से अच्छी चीज़ें अगर मांगते हैं तो वो मिल जाती हैं, और मांगना भी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना किसी के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं और हर वक्त जो है ना उनके ख़िलाफ़ इख्तलाफ राय रखते हैं और हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। नहीं, तनकीद नहीं, अच्छी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। और इसी तरीके से जब मैं वहाँ पे एक रूट जो ये बन रहा था ना, तो वहाँ पे कुछ ज़मीनें स्टेट लैंड थी, इसी तरीके से और भी हमारे इदारे थे, तो उनके पास जब हम चल के गए तो उन्होंने वेलकम किया कि यार ये अगर रूट बन जाएगा तो इससे हमारी जो दिफाई हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी तिजारती चीज़ें हैं, हमारी इकॉनमी है, हमारे और मामलात है आमदरफ्त, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त जो है ना फंक्शनल है। माशाल्लाह आपने अपने दौर में एक्टिव होकर और अच्छे काम करवाए, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, आपने तो अपनी सियासत का आगाज़ ही बल्दियाती इलेक्शन से किया, इसके बारे में आप क्या देखते हैं कि उस वक्त कोई इसको कैसे अपडेट होना चाहिए सिस्टम को? हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो किस पर्सनैलिटी के होने चाहिए? उनको तजर्बाकार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, या क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि अवाम उनको मुंतखब करे और फिर वो अवाम की राय बनकर उनके मसाइल भी हल कर सकें और सारा मुकदमा उनका लड़ भी सकें और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें? देखिए मेरा इसमें ना ये है कि मैं जब पहली दफ़ा सियासत में आया तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था, और जनरल मुशर्रफ ने ना एक निज़ाम नया नाज़मों वाला जो मुतारिफ़ करवाया था, तो उसमें मेरी एंट्री हुई और वो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। मैं तो कहता हूँ कि उसी को ना चलने देते तो ये अवामी जो आप देख रहे हैं ना महरूमी, ये ख़त्म हो जाती। मैं ख़ुद नासिम बना और यकीन जाने इतनी वहाँ लोकल सतह पे चीज़ें होती थी कि बिजली के खंभे हों, वहाँ पे आपके रोड्स हों, आपके टफ टेल्स हों, आपके सीवरेज के निज़ाम हों, स्ट्रीट लाइटें हों, और भी काफ़ी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। और आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट के नीचे जो चीज़ें आती हैं, सुई गैस है आपके, और चीज़ें, ये लोकल सतह पे लोगों को ज़रूरत होती है ना इन चीज़ों की। तो लोकल जो नुमाइंदा था उस वक्त ये पावर थी कि वो ये सारी चीज़ें लोकल सतह पे हल करता था। अच्छा वो एक चले हो गया जी, 2000 में शुरू हुआ और 2008 तक वो चला।
تو میں 2000 میں بھی بنا اور پھر 2005 میں بلا مقابلہ بن گیا 2 دفعہ. مطلب پہلے اللہ نے مجھے کامیابی دی، جوان تھے، یونیورسٹی سے نکلے، اور پھر اللہ نے کامیابی دی. تو اس کے بعد پھر آگے الیکشن جو آیا، ٹینیور پورا ہو گیا، ایک آگے آیا تو 2005 میں بلا مقابلہ بن گیا. کیونکہ کام جو کرواتا ہے نا جی، پھر لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں. اور یہ میری صاحب آپ ایک بتا چکے ہیں کہ آپ ناظم رہے، پھر آپ تحصیل لیول پہ گئے، پھر صوبائی لیول پہ، پھر وزیر بھی بنے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو وہاں وہ آپ نے تجربات کیے، ان سے آپ نے کیا سیکھا، اور ہمارے جو سسٹم میں گیپس ہیں، ایررز ہیں، ان آپ کی کیا رائے ہے، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اب جو پھر اس کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا گیا. پھر وہی چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر آ گئے، اور پھر وہ بھی 2-3 سال چلے، اس کا بھی ٹینیور پورا نہیں ہوا. اچھا، اب میری جو سجیشن ہے نا، ہمیں تجربہ کار نہیں بنانی چاہیے یار. یہ ملک ہے، صحیح، پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں یہ بلدیاتی نظام چل رہے ہیں، میئر سسٹم بھی ہے، یا وہاں وارڈ سسٹم، بی ڈی سسٹم بھی ہے، کونسلر بھی ہیں، اور لوکل اسٹاف کے اوپر جو یہ ساری چیزیں ہیں نا. شہر آپ کو وہاں پہ نیٹ اینڈ کلین کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ وہاں پہ سارا ان کے پاس جو لوکل اسٹاف پہ کونسلر بنتے ہیں یا میئر بنتے ہیں یا ڈپٹی میئر بنتے ہیں، وہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ کہاں پہ یہ گند پڑا ہے، کہاں پہ صفائی ہونے والی ہے، کہاں پہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے نا غائب ہے، کہاں پہ سیوریج کا نظام، کہاں پہ چوک کھلا کرنا ہے، نہیں کرنا. وہ لوکل لوگ ہی سجیسٹ کرتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی روزمرہ سے آنے جانے کی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ جا کے اسی آفس میں جہاں پہ کونسلر کو اختیار ہوتا ہے، چیئرمین ہو، ڈپٹی چیئرمین، میئر ہو، وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم نے آج یہ کام کرنا ہے، اور یہ جو فرض کیا آپ کے پاس پانی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے یار بہت بڑے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے نام ہیں نا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ اگر پانی چھوٹا سا کھڑا ہو گیا ہے تو اس پانی کے لیے نا ایک کونسلر اور لوکل جو لوگ ہیں نا، وہ بیٹھ کے حل کرتے ہیں کہ آج ہی اس کو ختم کریں، اور ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اور اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک جو کنٹینیو کرنا چاہیے اس نظام کو. اگر یہ کنٹینیو کرتا رہتا، گیپ نہ آتا، تو اس میں جو جتنی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج ہمیں ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے کہ جی وہاں پہ گند پڑا ہے تو وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جناب جو چوک ہوئی پڑی ہیں، یہ سیوریج لینے، یہ سارے مسئلے مسائل. تو یہ ہمیں جو ہے نا ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلدیاتی نظام کنٹینیو، میری سجیشن ہے کہ اس کو آپ چلنے دیں. اس کو جس طرح جتنی خرابیاں ہیں، اچھا آپ کہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ آدمی ہے، فلاں اس طرح کا ہے، بد دیانت ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے، تو یہ عوام فیصلہ کرتی جائے گی، گریڈنگ ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ چھانی لگی رہے گی، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے. مطلب ان کو کنٹینیو رکھیں. یہ آپ یہ کہیں کہ جی کوئی آسمان سے اتریں گے تو وہ آ کے بیٹھیں گے، تو اللہ نے آپ کو انسان اشرف المخلوقات، سب مخلوقات سے افضل بنایا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جب بندے دیکھیں گے، بندے سارے ہیں، انسان ایک ہوتا ہے، انسانیت علیحدہ چیز ہے. تو جب آپ یہ ووٹ دیں گے، اپنے ووٹ سے ایک فیصلہ کریں گے، پھر فیصلہ تو عوام پہ چھوڑ دیں کہ اس نے کس طرح کے نمائندے کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. وہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ سویا رہتا ہے، وہ سست ہے، وہ کام ہم نے تو ووٹ دیے تھے کام کرنے کے لیے، تو وہ پھر آگے الیکشن میں اس کو اڑا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. اچھا، اگر آپ یہ چیزیں جو ہے نا، اگر آپ روک دیں گے، اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، تو پھر وہی وہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ، کیونکہ تجربہ اگر آپ کرتے رہیں تو تجربے سے پوری لائف گزر جائے گی. لیکن اس کی میں کہتا ہوں کہ اب رکنا چاہیے، ہمیں سٹاپ لگانا چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نظامت کا دور تھا، جس میں ناظم تھے، لوکل لیول پر گورنمنٹ تھی، عوام کا مسائل وہی حل کر سکتے ہیں. عوام کے ایکسیس میں ہوتے ہیں ناظم، کونسلرز، وہ جا کے ان کا دروازہ بھی کھڑکا سکتے ہیں، رات کو ان کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ سر ہمارا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے. بڑی خوبصورت بات کی. امید کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ یہ سن رہی ہوگی، آپ کی جو بھی رائے ہے اس کو وہ تسلیم کرے گی. اچھا ملک صاحب، چولستان ہمارا ہے، روہی ہے، تھل ہے، بلوچستان ہے، پہاڑی علاقے ہیں، پورے پاکستان میں بہت ساری زمین خالی پڑی ہے، بنجر ہے. اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس سے فائدہ کیسے لیا جائے، جبکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، ہر سال بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں.
لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، غریب کسان دب جاتا ہے، اس کے جانور، مال مویشی، گھر بار سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال سیلاب نے آنا ہے، بارشوں نے بھی آنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی زمین کو یوٹیلائز بھی کریں، پانی کو بھی ہم یوزفل بنائیں، یا کچھ ایسی پلاننگ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، نقصان سے بھی بچیں اور کرائسس سے بھی بچیں، اور جو قدرتی آفات ہیں ان سے ہم اس کو ہم اپرچونٹی میں تبدیل کریں۔ اس کے بارے میں آپ مجھے کوئی اپنی پراپر رائے دیں، تاکہ ہر سال جو ہمارے غریب مزدور کسان بڑے لوگ سب پانی تو نہیں دیکھتا کہ یہ غریب کا گھر ہے یا امیر کا گھر ہے، وہ تو جاتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں حکومت اقدامات کیوں نہیں کرتی، یا یہاں کے جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، پوری مشینری موجود ہے، ادارے موجود ہیں، وہ ایسی پلاننگ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں اس طرح سے ہم ہر سال مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رانا ذیشان صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کیونکہ اس میں نا میرے سامنے ایک اینکر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک نوجوان جس کی اندر کی آواز ہے نا وہ باہر نکل رہی ہے۔ مجھے اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ دیکھیے، پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ یہ جو آپ کی زمینیں پڑی ہیں، جیسے چولستان ہے، تھل ہے، بلوچستان میں ہے، آپ کی سندھ میں، اور اس طرح آپ چلے جائیں تو مری والے پہاڑ ہیں، اور ناران کا علام آگے چلے جائیں تو کافی زمینیں جو آپ کی پڑی ہیں وہ غیر آباد سمجھ لے یا ان کمانڈ ہے، یا جس طرح بھی ہیں نا وہ نظر آتی ہیں۔ جس طرح آپ کے سوال ابھرے ہیں تو اسی طرح ہر پاکستانی کے سوال ابھرتے ہیں کہ یار ان کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس سے انکم آئے اور اس سے ملک ہمارا ترقی کرے۔ میری یہاں پہ سجیشن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی زمینیں ہیں نا، ان زمینوں کو قابل کاشت لانے کے لیے اتنا بڑا کوئی ہمیں سائنس، راکٹ سائنس جسے کہتے ہیں، کو وہ بڑا فارمولہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ ایک تو جتنے بھی یہاں کے پاکستانی ہیں، فرض کیا جوان لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں، اور بھی کافی سکل والے جن کے اندر ہے۔ اب سارا کچھ تعلیم نہیں ہے جی، آپ تربیت کو دیکھ لیں، آپ گرومنگ کو دیکھ لیں، ذہانت کو دیکھ لیں، تو وہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا، وہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ فارن کنٹریز کی، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، میں فارن کنٹریز کہوں گا، فارن کنٹریز میں بھی انہوں نے نا نوجوانوں سے کام لیا ہے، بزرگوں سے کام لیا ہے، اور تمام خواتین ہوں، بچے ہوں، سب سے اپنا اپنا کام ڈال دیا ہے جی۔ صبح اٹھ کے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو آج وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ غیر آباد ہو۔ وہ جنگل جہاں پہ درخت نہیں ہوتے تو وہاں پہ انہوں نے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں، وہ سرسبز، وہاں سے بھی انکم آ رہی ہے۔ جہاں پہ تھل اور ریگستان تھے تو انہوں نے ان کو پانی کے ذریعے سٹور کر کے ان کا مینجمنٹ کیا، ان کی اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا انوائرمنٹ کا ہے، ان کا اور بھی جتنے ان کے ساتھ ملتے جلتے ادارے ہیں نا زمینوں کے ساتھ، ان سب کو ریونیو ہو اور سارے ڈپارٹمنٹ کو ملا کے نا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے نا تمام جو ملک کے باشندے ہوتے ہیں نا ان کو، اور اس میں بھی میری سجیشن یہ ہے کہ ایسے پاکستانی جتنے بھی ہم ہیں نا ان سب کو یہاں پہ حصہ دے کے اور ان کو کہا جائے کہ یار یہ زمینیں پڑی ہیں، آپ آؤ اس کو آباد کرو۔ اتنا اسٹیٹ لینڈ ہوگا، اسٹیٹ لینڈ کو بھی دے کہ پاکستان کی بھی وہ پراپرٹی کسی کے ایک کے پاس نہ چلی جائے، اس کے پاس بھی ہو، ہمارا دفاعی ادارہ ہے اس کے پاس بھی ہو، اور ہماری جو قوم ہے، جو نیشنل جو ہمارے ہیروز ہیں، نوجوان ہیں یا جو بھی پاکستانی ہیں، ان کے ذمہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر اس رقبے کو تو 3 حصوں میں ہو جائے گا نا، ایک حصہ ہو جائے گا اسٹیٹ لینڈ، پڑی رہے، آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسٹیٹ لینڈ ہو، لیکن جسے آپ دیں اسے کہیں کہ زمین اس کو آباد کریں جی۔ آباد کرنے کے بعد اس میں 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ آپ کا ہوگا، ایک حصہ ہوگا دفاعی، جو ہم نے رہنا ہے، ہماری دفاع کا معاملہ ہے تو ہم ان کے لیے یہ ساری چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک ہو آپ کا صرف اور صرف پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے پڑا ہو تو وہ پڑا رہے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ ساری وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ ان کو کوئی ایسا طریقہ بنائیں جس میں آپ کا اریگیشن سسٹم جو ہے نا، جو پانی آتا ہے نا اس کو آپ جھیلوں کی شکل اختیار کریں۔ جیسے دنیا میں لوگ جھیلیں بناتے ہیں، پانی کھڑا کرتے ہیں، لائننگ کرتے ہیں، تو وہ یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان زمینوں کو پانی جو ہے نا، اچھا پھر انسان جو ہے نا، آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کنواں سسٹم تھا،
تو وہ کاشت بھی کرتے تھے, اتنے محنتی لوگ ہوتے تھے اور وہ کر سکتے تھے. تو آج کا جو ہم اور آپ سارے ہیں, آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے جی, تو ہم یہ ساری چیزیں آباد کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا, اس میں ہماری دفاع کو فائدہ ہوگا, اس میں ہماری پوری قوم کو فائدہ ہوگا, اور ہم دنیا کے نقشے میں ہوں گے کہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بڑی خوبصورت بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی. کہا جاتا ہے ملک صاحب کہ یہاں کی محرومیوں کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ یہاں کے مقامی سیاستدان ہیں, جو ٹکٹس کے لیے لینے کے لیے جو ہمارے یہاں کے جتنے بھی ہیں نمائندے پریزیڈنٹس ہیں جماعتوں کے, ان کے آگے بولتے نہیں ہیں کہ ہمیں شاید اگلی بار ٹکٹ نہ ملے یا اس بار ٹکٹ نہ ملے. اور ہمارا جو علاقہ ہے یہ مسلسل محرومیوں کا شکار ہے. یہاں کا نوجوان پریشان ہے, پڑھا لکھا نوجوان, اس کے لیے کوٹا نہیں ہے, جابز نہیں ملتی, ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں. کیا یہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی, اس میں یہی کہوں گا کہ سیاستدان کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے جتنے بھی ترقی نہیں ہوئی یا جتنے بے روزگاری ہوئی ہے یا مسائل ہوئے ہیں جی, یہ ذمہ دار ہے جی. اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ذمہ داری کا مطلب اگر مانی لیں تو ذمہ داری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اپنا حق ذمہ داری کے ساتھ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, کرتا رہوں جی. اب میری کسی کے اوپر یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے اصلاح اور سجیشن اور جو مستقبل ہے نا پاکستان کا, اس کے حوالے سے پازیٹیو جی. اچھا, اب میں نے ایک کر رکھا ہے کہ جی میں اگر فرض کیا ذمہ دار ہوں, سیاستدان ہوں, اور میں کوئی یا بزنس مین ہوں یا میرے پاس بہت بڑا پیسہ ہے, بہت بڑا عہدہ ہے, تو میں دوسرے بندے کو پاکستانی ایسے سمجھوں گا کہ یار بس یہ کوئی عام سی مخلوق ہے اور میں کوئی نوری مخلوق ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ہمیں نیشنل سوچ, قومی سوچ, ہمیں پاکستانی اور پاکستانی بننا پڑے گا. یعنی پاکستانی جیسے قومیں بنی ہے جی, یورپین ہے تو یورپین کہتے ہیں, اب امریکن ہے تو امریکن کہتے ہیں, وہاں پہ تو کافی قومیں ہیں. اسی طرح دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں, عرب کنٹریز کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایک قوم بن چکے ہیں. تو جب ہم پاکستانی ایک سوچ بنائیں گے, ایک قوم بنیں گے, یعنی ایک قوم بن کے سوچیں گے کہ سیاستدان ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ ووٹ نہ دیں, اس کو آنے ہی نہ دیں. آپ کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم ہر وقت وطیرہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان, اور 5-5 6 باریاں لگائی ہوئی ہیں, اور 5-5 6 دفعہ وہی ایک ہی بندہ ایم پی ایم ایل اے بن رہا ہے. یار خدا را, یہ پھر میں کہتا ہوں یہ ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایک طاقت ہے, اس طاقت کو ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس میں ایمانداری, دیانتداری, اس میں آپ کی ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ تکبر والا ہے, فلاں اس کے اندر گھمنڈ ہے, فلاں کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہے, تو آپ ووٹ کے ذریعے ان کو آؤٹ کر دینا. تو یہ کہہ دینا کہ ہر جگہ کے اوپر, میں کہتا ہوں یہ پھر بزدلی ہے جی, یہ پھر بزدلی ہے کہ بھئی جو ہے نا بندہ کہتے کہ یار فلاں بندہ خراب ہے, فلاں سیاستدان خراب ہے, فلاں ادارہ خراب ہے. سارے خراب نہیں ہیں, سارے خراب نہیں ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں خراب, ان سے آپ یار, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غلط بندہ ہے تو اس کے ساتھ آپ بولنا بند کر دیں, خاموشی اختیار کر لیں اور سائٹ لائن ہو جائے, اور احساس دلوائیں اس کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں بھائی, آپ غلط ہیں. جب آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ جتنا بڑا پی ایچ ڈی ہو, جتنا بڑا ڈاکٹر ہو, جتنا بڑا ذہین ہو, جتنا بڑا پیسہ طاقت ہو, وہ کہے گا کہ جناب میں نے جو کچھ کہا ہے کیونکہ میرے پیسے ہیں اور میری بڑی عہدہ ہے اور میرے پاس ڈگری ہے, تو میں جو باتیں اس میں پاور ہوگی. سر پاور اس میں ہے جس میں اخلاقیات ہو, جس میں دیانتداری ہو, جس میں ایمانداری ہو, اور جس کی آنکھ, کان, ناک, ہاتھ سے یا اس ساری چیزوں سے بندے محفوظ ہیں, وہ انسان ہے, باقی سارے بندے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک میں سوال کروں گا ملک صاحب, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں کے مقامی سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں, اس کے ساتھ یہ بھی ایک عوام کی رائے ہے کہ ہمارے جو سیاستدان جاتے ہیں لاہور یا اسلام آباد, ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا, ان کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا جاتا. دیکھیے رانا صاحب, میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ کیوں نہیں دیا جاتا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ بھی ان کا کہنا غلط ہے, یہ لینے والا ہو, یہ ٹائم لے نہیں سکتے.
ٹائم لے نہیں سکتے. ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ان کی ترجیحات یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے لوگوں کے کام کروانے ہیں, ہم نے علاقے کی ترقی سوچنی ہے, ہم نے یہاں کے جو چیزیں جو ہونے والی ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا, یہ ترجیحات نہیں ہے نا. جب یہ ترجیحات نہیں ہوں گی تو ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. اگر ترجیحات میری ذاتی ہیں کہ میرے مربع بڑھ جائیں, میرے پلازے بڑھ جائیں, میں زمین پہ قبضہ کرواؤں, میں زمینوں کے انتقال توڑواؤں, میں کرپشن کروں, تو یہ ساری چیزیں ایجنسیز بتا دیتی ہیں, کیونکہ ایجنسیز ساری کام کر رہی ہیں. تو وہ پھر جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی ہمارے اندر, اس میں ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, کوئی بھی ہے, تو ہمیں ٹائم نہیں ملے گا, ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا. یار میں نے نا جتنے بھی کام آپ کو گنوائے ہیں نا, آپ جا کے سروے کریں, آپ پورا یہ چینل اپنا لے جائیں, ٹیم لے جائیں, آپ جا کے, مجھے نہ لے جائیں, آپ جا کے وہاں سے سروے کریں کہ یار یہ بندہ وہاں پہ رہا ہے تو اس نے کیا تھانہ بنوایا ہے, کیا اس نے RSC بنوائی ہے, کیا اس نے کوئی کالج وغیرہ, کوئی یونیورسٹیز یا موٹر ویز وغیرہ بنوائی ہیں. اگر وہ کہیں کہ ہاں بالکل, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ کہتے ہیں اب میں آپ کو لے جاؤں, وہ تو پھر وہ یہ بن جائے گی کہ پلانٹڈ ہو جائے گی کہ میں آپ کو لے گیا ہوں. نہیں, آپ علیحدہ جائے, ٹیمیں جاتی ہیں جی, ٹیمیں وہاں جتنی ہیں, فیڈ بیک لاہور بھی, اسلام آباد بھی, اور ہر ادارہ وہ رکھتا ہے, اور ٹائم مل جاتا ہے اس سے جو کام کرنے والا ہے. یہ کہہ دینا کہ یار یہاں پہ نہیں سنا جاتا, سنا جاتا ہے سر. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں, کیا جنوبی پنجاب یہ جو سرائکی بیلٹ ہے کبھی صوبہ بنے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی بات ایک پورے پاکستان میں باز گشت ہو رہی ہے اور ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہے, آبادی آپ کی بڑھ چکی ہے جی. آپ کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ آپ دیکھیں نا, اگر بہاولپور اور ملتان یا ڈی جی خان یا ساہیوال یا یہ جہانگی یا میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سارا خطہ جتنا بھی ہے نا, یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ پسماندہ ہیں, پیسے ان کے پاس نہیں ہے, سیدھی بات ہے, کاشتکاری کرتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی اور چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرتے ہیں. اچھا, ان کے پاس اتنے وافر پیسے نہیں ہیں کہ وہ یعنی سفر کر لے گا. یعنی آج کل دیکھیں سڑکوں پہ بھی اتنا رش ہے, پھر ہوٹلوں پہ بھی اتنا رش ہے, پھر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی اتنی فائلیں پڑی ہیں نا لاہور میں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا نا. اتنا بڑا صوبہ ہے, 12-13 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس حوالے سے آپ دنیا میں آپ چلے جائیں تو 1 کروڑ کا ایک ملک ہے, 50 لاکھ کا بھی ملک ہے جی. اچھا, ہمارا صوبہ 12-13 کروڑ کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو, ہر جگہ پہ ڈسکس ہوں, تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, اور قیامت تک آپ کا نام رہے گا کہ آپ نے ایک بہت نیشنل سوچ رکھی, اور لوگوں کے لیے جو مسئلے مسائل تھے اس کو کم کر کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اب ملتان ہے, ملتان کو دیکھا جائے تو جلال پور تک پھیلا ہوا ہے, ادھر خانے وال تک, اور ادھر آپ چلے جائیں تو کبیر والا اور یہ مظفر گڑھ سائڈ, یہ ملتان ضلع کی میں بات کر رہا ہوں. ڈوین کو لے جائیں تو پھر وہاڑی بھی آ جاتا ہے, خانے وال لودھرا بھی آ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ڈوین میں بھی کافی چیزیں ہیں, اور ڈوینل ہیڈ کوارٹر آپ کا ملتان ہے. اگر ایک بندے کو کام پڑتا ہے نا لودھرا والے کو, تو اس کا پورا دن ضائع ہوتا ہے ایک کام کی خاطر. اگر وہی چھوٹا کام ادھر ہی حل ہو جائے, اس کا ایک چھوٹا سا وہ ادارہ ہی بنانا پڑے گا نا لودھرا میں, جی, تو آپ کو آنا نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے بہاولپور ہے, تو بہاولپور کا جو بندہ صادق آباد سے آتا ہے نا جی, جو حاصل پور سے آگے ہماری فوٹو بس تحصیل ہے وہاں سے آتا ہے نا, تو اس کا ایک دن خرچ ہوتا ہے. راجن پور کا بندہ آتا ہے جی, تو آپ میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سارے ایریاز میں آپ کو ان کے ہیڈ کوارٹر ملک صاحب جب یہ راجن پور کا یا جو علاقوں کے آپ نام لے رہے ہیں, جب یہ لاہور جاتے ہوں گے تب ان کے ساتھ ظاہر ٹائم بھی لگتا ہوگا, پیسے بھی لگتے ہوں گے, اور سارا کچھ ایفرٹس ایکسٹرا کرنی پڑتی ہوں گی. یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس میں نا 3 چیزیں آپ کی خرچ ہوتی ہے. ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے جی, ایک آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, ایک آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے جو سب سے قیمتی ہے. اب دیکھیں نا 3 چیزیں آپ بیک وقت ایک چھوٹے سے کام کی خاطر خرچ کر رہے ہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قوموں نے نا ٹائم, آپ کی انرجی جو آپ کی صحت ہے, اور آپ کا پیسہ, اس پہ انہوں نے کام کیا ہے جی. جتنا بھی ہو سکتا ہے نا اس کو بچا دیں. اور لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایک بہت زیادہ فاصلہ ہے, پھر جان پہچان نہیں ہوتی, ان کو طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایک دن آفیسر چھٹی پر ہے تو اس کو ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے. بہت زیادہ مسائل ہیں. اب جس کے پاس وہ گنے چنے پیسے ہوتے ہیں, جہاں اس کا بجٹ لگنا ہوتا ہے 10,000 یا تو وہ 50,000 کا ارینج کرے, یہ مسائل مزید زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا کیسے حل ہوگا؟ یہ حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حل یہی ہے
کہ آپ کو زیادہ نہیں کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, یہی سیٹ اپ ہو, یہ جس طرح چل رہے ہیں. کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو چیف سیکرٹری بنا دیں, اسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ گورنر بٹھا دیں, اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا انہی کے حوالے کر کے, اور جو ان کے اپنے سورسز ہیں, جس طرح ٹیکسز آتے ہیں, جس طرح اور آپ کے جو بھی ریونیو کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ آپ کو اکٹھا کر کے دیتے ہیں نا. تو یار اگر ایک پرائیویٹ ادارہ اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے, یعنی ایک چھوٹے سے کوٹھی میں آتا ہے اور یونیورسٹی بنا لیتا ہے, ایک چھوٹا اسکول بناتا ہے یونیورسٹی بنا لیتا ہے, ایک چھوٹی سی کلینک بناتا ہے, وہ ایک ڈھابا والا جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل بنا لیتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس جو سرکار ہوتی ہے, جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا سر, وہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے سر. اگر ہم یہ سوچیں ہم سارے کہ یار یہ جو ہمارا 3 4 ضلعوں یا 5 ضلعوں کے ہیں, ان کو نا ہم اس حوالے سے, عوام کے حوالے سے کہ ان کے مسائل حل کرنے ہیں, تو یار ان سب کو نہ کہیں کہ بھائی ہر مہینے اپنی رپورٹ پیش کرو, اور اگر رپورٹ میں آپ کی اچھی کارکردگی ہے عوام کے حوالے سے تو میں آپ کو جو ہے نا اس کے پروموشن بھی کر دوں گا, اور آپ کو میں جو ہے نا اسکیل بھی بڑھا دوں گا, اور میں آپ کو ہر حوالے سے کرپشن نہ کریں تو میں آپ کو کسی جگہ پہ پلاٹ اور کسی جگہ پہ آپ کو غیر آباد زمین ہے تو وہ بھی دوں گا. تو آپ دیکھیے گا کہ جس طرح پوری دنیا ترقی کر گئی ہے نا, یہ جو آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہمارا پانی ہونا چاہیے اسٹور, ہمارے دریاؤں کی لیننگ ہونی چاہیے, ہماری نہریں پکی ہوں, ہماری زمین غیر آباد کو آباد کیا جائے, ہماری سڑکیں ٹھیک ہوں, ہماری اسٹریٹ لائٹ ہوں, ہمارے ادارے پڑھنے کے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جا کے جو ہے نا ڈگری لینے کے لیے, کوئی یورپ جا رہا ہے تو کوئی امریکہ جا رہا ہے تو کوئی آسٹریلیا. تو یہ جب ہم اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں گے, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی, کوئی نوکر کھڑے وہاں میں نے دیکھے ہیں جی, میں نے پورے وزٹ کیے ہیں, وہاں پہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, یہاں پہ فرسٹ کلاس شہری ہیں جی. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں, اگر آپ اس پہ کر لیں فوکس تو آپ باہر سے لوگوں کو نوکر کھڑا کر لیں گے. تو میں جب باہر جاتا ہوں تو ہمارے پاکستانی بچے نوکروں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب ہمیں سوچنا پڑے. اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ملک صاحب, ایک طرف جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک چل رہی ہے, سرائکی صوبے کی تحریک چل رہی ہے, دوسری طرف ابھی کمپین چل رہی ہے کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے, اور میاں عامر محمود صاحب اس کی کمپین بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی ایک صوبہ تو بن نہیں رہا, ہر ڈویژن کو صوبہ گورنمنٹ بنا پائے گی, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ ہر جو آدمی ہے یا جو پاکستانی ہے جی, اس کی خواہش ہے جی, کہ میری بھی خواہش ہے, ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں نا پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, اور پاکستان میں نا ہم ایک جب باہر جائیں تو ایک ہماری شناخت ہو کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہر حوالے سے. جی, بیسیکلی تو ہم چاہتے ہیں نا کہ بھی جو ہمارے جو پاکستان کے صوبے ہیں نا, جتنے بھی 4 ہیں یا 5 ہیں, جتنے بھی ہیں, اور اگر ان کو اور بڑھا دیا جائے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہو جائے گا, کوئی اس پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہماری پاکستانیت پہ کوئی شک ہے, بلکہ ایڈمنسٹریشن پہلے بھی میں نے بات کی, اب بھی کہہ رہا ہوں, اس حوالے سے آپ ایزی ہو جائیں گے, آپ اتنے ریلیکس ہو جائیں گے, آپ اتنی میں سمجھتا ہوں محبت اور پیار میں رہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پاکستانی, چاہے اس میں ادارے ہوں, چاہے عام پبلک ہو, اور چاہے اس میں آپ کے بہت بڑے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ برابری پہ لے آئیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی صورت ہو صوبے بننے چاہیے, بہت ضروری, پاور ڈیوائڈ ہونی چاہیے, بہت ضروری, لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں ان کے ڈور سٹیپ پر حل ہونے چاہیے, بہت لوگوں کے ضروری. مسائل. یہ ایک اہم مسئلہ ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کو پہلے کر لینا چاہیے. دیکھیں آج بھی تو وہ کام کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں جی کہ جناب یہ اگر چوک بڑا تھا, ابھی میں نے یہ چوک دیکھا ہے, تو اس وقت اگر اس کو اسی حالت میں لے آتے تو کرنا تو وہی پڑا ہے نا. اب وہی جو چیزیں ہیں نا, اب وہ اگر دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی سوچ, آگے والی سوچ, مستقبل کی, اس کو جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے. ملک صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیں ترقی یافتہ کنٹریز, وہ 100 سال یا 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. یہاں پہ پلاننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ایک میں آپ کو ڈسکس کروں, ہماری بلڈنگ ہے کچہری, جب ہم جاتے ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے, بالکل ایسے, جہاں پہ ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں. آپ وہ دیکھیں کہ
اب اتنے سالوں بعد بھی ہم جاتے ہیں 3-4 اسٹیئرس چڑھتے ہیں اور پھر اس بلڈنگ میں پہنچتے ہیں. پچھلے ہی دنوں کچھ سالوں میں ہمارا پی ٹی وی اسٹیشن یہاں پہ بنا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمارے علاقے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن ابھی ہم کچھ سالوں میں دیکھتے ہیں کہ روڈ بنتے 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 وہ آدھی بلڈنگ کے برابر آ گیا ہے. یہاں پہ یہ جو پلاننگ کا فقدان ہے, اس کا کون ذمہ وار ہے؟ ہمارے وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, ٹائم بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے, غریب ملک بھی ہے یہاں پہ. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدان ذمہ دار ہیں یا یہاں کی ایڈمنسٹریشن ذمہ دار ہے؟ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو بھی پتہ ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سر اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اتنی بڑی آپ کی کچہری بنی ہوئی ہے پچھلے 15-20 سال سے, جی, اور یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یار اتنا بڑا رش ہے, اتنا بڑا شہر بن گیا ہے, وہاں پہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکتے. جی, تو شفٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے, میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پہ متی تال روڈ پہ جو وہ ایک چوک ہے, وہاں پہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بھی بنا ہوا ہے, وہاں پہ کچہری بھی بنی ہوئی ہے, تو وہاں صرف جا نہیں رہے. اب کیوں نہیں جا رہے, کون نہیں لے کے جا رہے؟ اب دیکھیں, اب اس میں ایڈمنسٹریشن ہو, اس میں سارے سرکار کے اسٹیٹ کے لینڈ میں ان سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو بنا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں چلے جائیں. تو یہ تو فائدہ ہے نا, آپ کا شہر کا فائدہ ہے, آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ اتنے پرانے جو ہے نا, کیونکہ آج سے 100 سال پہلے آبادی اتنی نہیں تھی, جی, تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی شہر سے ہٹ کے یہ کمپلیکس بنایا تھا. تو اس وقت کے شہری اتنے اویئر تھے کہ انہوں نے کہا یار جہاں بن رہی ہے نا ہمیں فائدہ ہے. یار آج ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ڈاکٹر بھی ہیں, ہم اس میں وکلا بھی ہیں, میں خود بھی لائر ہوں, میں آپ کو کہہ دوں میں لائر ہوں, تو میری بھی یہاں پہ ممبرشپ بھی ہے, ہائی کورٹ کی بھی ہے, میرا آفس بھی ہے. تو یہ ڈسکس سارا دن ہوتا ہے. مطلب ہم پڑھے لکھے لوگ, اگر ہم اس جو بھی ہمارا مسئلہ ہے یا جو بھی ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلے مسائل ہیں, وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے ایک اچھی کھلی جگہ پہ, تو یار اگر ہمیں جانے میں اگر یہ ہے تو ہمیں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ ہم سارے شہری اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں نا, تو ہمیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے. ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پلاننگ کرتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم ہوتی ہے, وہ 10 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, 100 سال کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہمارا روڈ بنتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں سیوریج والے, روڈ بننے کے بعد اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کیبل والے, اس کے بعد پی ٹی سی ایل والے آ جاتے ہیں. یہ اس طرح سے کب تک ہوتا رہے گا؟ اب ہم کب تک اس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو برباد کرتے رہیں گے, کھیلتے رہیں گے؟ اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے یا جو نافذ ہے اس نظام پہ, یہ ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کوئی ہمیں جامع رائے دیں. دیکھیے سر, میں جب 5ویں کلاس پڑھتا تھا تو اس وقت ظاہری بات ہے جو بھی 5ویں جماعت میں, جو بھی ظاہر 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھ کے آئے ہوئے, میں سمجھتا ہوں پاکستانی جتنے ہماری سوچ یہی ہوگی. میں جب جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ روڈ بنی ہے تو جناب پھر روڈ کو اکھاڑ کے سیوریج ڈالی جا رہی ہے, پھر دوبارہ روڈ بنی ہے تو پھر سوئی گیس والے آ گئے ہیں, تو پھر میں یہ دیکھتا رہا, تو پھر وہ کوئی اور پی ٹی سی ایل والے آ گئے, جو آپ نے سوال کیا. تو میرے اندر اس وقت یہ سوال ابھرتا تھا, جی, اس وقت جب میں 5ویں 6ٹھی پڑھتا تھا. آج بھی وہی سوال کھڑا ہوا ہے, تو ہم نے کیا ترقی کی؟ مطلب یہ بہت بڑا المیہ ہے. المیہ ہے کہ ہم نے نا کوئی, میری اس وقت بھی یہ تھا کہ یار میرے قومی خزانے سے یہ سڑک بنی ہے, مجھے اچھا میرے پیسے ذاتی نہیں تھے, میرے جو جیب کے وہ پیسے نہیں تھے, لیکن یہ تھا کہ یار یہ میرا ملک ہے, میرا شہر ہے, اور جو پلاننگ والے ہیں یا جو بنانے والے ہیں ان کی پلاننگ اس وقت کی میری سوچ چیک کرے تو ظاہری بات ہے آپ کی بھی یہی سوچ ہوگی. ہر پنڈی کا پاکستانی ہے, لاہور کا ہے, گجرات کا, گجرانوالہ جہلم کا ہے, سیالکوٹ کا ہے, اور یا بھاولپور, باول نگر, راجن پور کا ہے, سب کی, کراچی والے کی, پشاور والے, کوئٹہ والے, سب کی بات کروں گا. سب پاکستانیوں کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری جو سرکار کی جو سڑک بن رہی ہے وہ میری ہے, وہ سیوریج بھی میری ہے, سوئی گیس بھی میری ہے. ہر پاکستانی کی جو سوچ ہوتی ہے نا, وہ ظاہری بات ہے, اگر یہ سوال آپ نے کیا ہے تو آپ کی بھی یہی سوچ ہے. کسی دوسرے جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, جو ساہیوال اور اکاڑا فیصل آباد میں, جو بہاولپور میں, جو ملتان میں, جہاں کہیں بھی بیٹھا, سوچ اس کی یہی ہے کہ پیسے بچنے چاہیے, اور لانگ ٹرم ہماری جو ہے نا پلاننگ ہونی چاہیے کہ پہلے سیوریج ڈال دیا جائے, اس کے بعد جو سوئی گیس ہے, آپ کی پی ٹی سی ایل ہے, آپ کے جو فائبر کے جتنے بھی کیبلز ہیں, اور باقی جتنی بھی چیزیں جو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں, ان سب کو کر لیا جائے ایک ہی دفعہ, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا بلیک ٹاپ روڈ جو ہے نا وہ بنا دی جائے.
اور اس کے فٹ پاتھ ہوں، فٹ پاتھ پہ عوامی حق ہے، اس کے اوپر ایک عام آدمی جو ہے نا چلو، اب فٹ پاتھ پہ چلے جائیں، قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تھڑے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ پیدل نہیں چل سکتے، حالانکہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو ٹیکس ادا کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے تو آپ شہری نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں؟ اور یار جس کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، موٹر بائک نہیں ہے، کار نہیں ہے، تو وہ شہری نہیں ہے۔ اس کے لیے فٹ پاتھ ہوتی ہے، تو وہ آرام سے اپنی عزت کے ساتھ فٹ پاتھ پہ سفر کر سکے، لیکن وہاں پہ قبضے ہوئے ہیں۔ اور یہ اگر پلاننگ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، جیسے آپ کا سوال تھا، بہت اچھا سوال ہے، اس سے ہماری لانگ ٹرم قوم بن سکتی ہے۔ ملک صاحب، آپ خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں ہونا ایسے چاہیے تھا، یہ عوام کب تک سنتی رہے یہ باتیں؟ کوئی بھی نمائندہ آتا ہے، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ انتظامیہ نہیں کر سکتی، تو آپ پھر اسمبلیوں میں کس لیے جاتے ہیں، یا ایڈمنسٹریشن یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں دیکھیے رانا صاحب، یہ بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے آپ نے، اور اچھا کیا ہے، ہونے بھی چاہیے۔ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ایک آپ کو پہلے سے ایک دیا جاتا ہے نا، کہ اسکرپٹ ہوتا ہے نا، جی، کہ اس سے آپ نے انٹرویو کرنا ہے، جی، اس کے علاوہ اگر آپ انٹرویو کریں گے تو ہم اس کو کاٹ دیں گے، جی، اس کو ہم نہیں سنسر کر دیں گے، یہ ہوتا ہے، جی، یہ ہے، مانیں گے آپ؟ یہ جو ہماری آپ نے بات کی ہے نا، ہمیں یہ میں آن دی ریکارڈ یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میری قوم کو پتہ چلے، بات یہ ہے کہ ہمیں اگر دیکھا جائے، جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں نا، تو جب سیاست میں آتے ہیں تو ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں پیرس بنا دوں گا، لندن بنا دوں گا، امریکہ بنا دوں گا، آسٹریلیا کی طرح، چائنا کی طرح، اور مڈل ایسٹ کی طرح، دبئی ادھر جاتے ہیں تو میں اسی طرح بنا دوں گا، کیونکہ میں یہ سارے کنٹریز وزٹ کر کے آیا ہوں۔ میری جب میں بنا تو میری بھی یہ سوچ تھی، لیکن یہاں پہ آ کے وہ چیزیں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ عام شہری، آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح آپ اٹھتے ہیں تو سامنے والا گھر والا جو ہے نا، وہ اپنا گند آپ کے گیٹ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہاں پہ گورنمنٹ یا وزیر یا ایم پی اے ایم این اے کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ ہماری سوچ، میں پیغام دے رہا ہوں اپنی قوم کو، عام شہری کو، کہ یار خدا را، یہ تو آپ کے ذمہ ہے نا، جو بھی چیز ہے جو آپ کے گھر سے نکلی ہے، وہ جو چیز بھی آپ کا بھرم ہے، وہ بھرم ایک تو آپ کا ہے، اس بھرم کو آپ، جیسے آپ کے پاس اب لگے ہوئے ڈبے، اس میں ڈال دیں، جہاں پہ بھی ڈبل لگا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں آپ کی واک ہو جائے گی، آپ چلے جائیں۔ تو اب آپ عام شہری اور عام پاکستانی کہتا ہے کہ یہ سیاستدان کریں، یہ فلاں کمشنر ڈی سی صاحب کریں، اے سی صاحب کریں، یا جو ہماری پولیس ہے وہ کریں۔ یار ہر ادارے کا جہاں پہ کوئی غلطی ہوگی ہم اس کی کریں گے۔ اب میری پہلی غلطی کیا ہے؟ صبح ہم ناشتہ کرنے سے پہلے ہی دوسرے کے گھر کے سامنے وہ گند ڈال دیتے ہیں، بھئی یہ کیا ہے؟ اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی کے اوپر ہم نشان لگا دیں گے، اور وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی کیمرے لگے، میں آپ کی یہی اسی جواب دے رہا ہوں، سی سی کیمروں میں آیا ہے کہ آپ کی گاڑی اگر کھڑی ہے تو ساتھ والا بندہ جو ہے نا آ کے وہاں پہ چاقو کے ساتھ وہ جو ہے نا اس کا پینٹ اتار دے گا۔ ہم نے پکڑے ہیں وہ بندے۔ اچھا، یہ دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہیں یار، دنیا میں اس طرح لوگ نہیں کرتے۔ اب وہاں پہ آپ ان کے فٹ پاتھ ہیں، فٹ پاتھ ان کے نیٹ اینڈ کلین ہے، یہاں پہ آپ نکلیں، ابھی نکلیں، آپ اسٹوڈیو سے نکلیں، آپ کا فٹ پاتھ، اس کے اوپر تھڑا بنا ہوا ہے چائے کا، اس کے اوپر سائیکل والا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کون ہے سر جی؟ ان کو میرا پیغام ہے کہ پاکستانی بنو جی۔ آپ بجائے کہ آپ کے اوپر سختی ہو، بجائے آپ کی یہ عزت نفس جو ہوتی ہے، جب میں ابھی بھی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ دو بندے جو ہے نا بڑی گاڑیوں سے اتر کے ایک دوسرے کو جو ہے نا، وہ ہم نے گاڑی روکی، پھر ان کو وہاں سے ان کو سمجھایا کہ یار آپ ایک اچھے شہری ہو، اچھے لگ رہے ہو، تو دونوں کو ہم نے نا اپنے گھروں میں، جب میں انٹرویو دینے آ رہا تھا تو میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بات کی ہے، میں آن ایئر بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا بڑی گاڑیوں سے اتر کے، بڑے گھروں کے لوگ، وہ ایک کیا تھا کہ ایک جناب راستہ مانگ رہا تھا اور دوسرے نے نہیں دیا، تو یہ تھا، یہ عدم برداشت، یہ کس میں ہے؟ یہ عام شہری میں ہے۔ ہمیں یہ کوئی حکومت نہیں آ کے جو ہے نا وہ آ کے سمجھائے گی، یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا کہ ہم نے خواہ مخواہ لڑائی نہیں کرنی، خواہ مخواہ کسی چیز کے ہارن دینے پہ لڑائی نہیں کرنی، راستہ مانگنے پہ لڑائی نہیں، یہ تو تربیت کا فقدان ہے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے، ایک آوا بگڑا ہوا ہے، صرف سیاستدان نہیں، ایڈمنسٹریشن نہیں، عوام بھی ذمہ دار ہے، ٹوٹل سر۔ اچھا ہماری قوم کو سوچنا پڑے گا۔ ملک صاحب، اگر آپ کو
دوبارہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں جانے کا موقع ملے تو آپ جو پچھلے دور میں ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر سکے اور اسمبلی میں آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کون سا کام ہے جو آپ کریں گے؟ میں اس میں دیکھیں میں نے نا نیشنل سوچ بنانی ہے، پاکستانی بنانا ہے جی. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو پاکستانی بنانا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور پوری قوم کو پاکستانی بنانا ہے کہ ہم نیشنل سوچ رکھ کے آنے والا جو ہمارا مستقبل بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ یاد کریں کہ یار یہ ہمارے لیے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک قوم ڈیوائڈ نہیں کیا، لوگوں کو اس بھیٹ نہیں چڑھا دیا جو ہم نے 70 سال یا 80 سال سے کیا ہے. تو میری جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا، میں ابھی گیا ہوں ملیشیا، ادھر ادھر میرا وزٹ تھا، تو وہ لوگ ہم سے بہت پیچھے تھے. میں دبئی کا چکر لگا، وہ بہت پیچھے تھے. چائنا ہمارے بہت بہت پیچھے تھا 70s کی ہسٹری جی. میں. آج وہ دنیا کے نقشے میں ترقی یافتہ ہو گیا. جی. اس کی رانا صاحب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی سوچ بنائی ہے کہ ہم صرف ملیشین ہیں، ہم صرف چائنیز ہیں، ہم صرف عربی ہیں، ہم صرف امریکی یا یورپین سٹائل کے، وہ ایک ہی وہ. میں نے نا پہلے تو پاکستانیوں میں یہی نیشنل سوچ بنانی ہے کہ ہم کوئی بلوچی، سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو یا کوئی جو بھی ہماری کشمیری یا اس طرح کے جو بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، ان سب کو اکٹھا کر کے نا ہم نے ایک جیسے یہ مکہ ہے نا، ہم نے ان کو ایک اکٹھا کرنا ہے. اور جیسے اب ہم نے یقین جانے اکٹھے ہو کے ایک ہندوستان سے جنگ جیتی ہے نا جی، پوری قوم بنی ہے نا جی، اس سے آپ 3-4 دن میں جنگ جیت کے اب آپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں پوری ورلڈ میں، پوری اور سپر طاقت آپ کو بیان کر رہا ہے کہ اتنی بڑی آپ قوم ہے، عظیم لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے جہاز پھڑ پھڑا رہے تھے، آگے نہیں جا رہے تھے. تو آپ کے پاس ہر چیز ہے. اب ہمیں ایک قوم بن کے نا، میں اگر آگے اسمبلی میں آتا ہوں تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ہیں جو یہ سوچ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں جناب کوئی اسمبلی میں جاؤں، تو وہ سوچ ایک پازیٹیو سوچ ہو، مثبت سوچ ہو. اور جب آپ کی مثبت سوچ ہوگی، ہمدردی ہوگی، تو جب آپ سمجھیں گے کہ یار یہ بچہ میرا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ نہیں، یہ میرا پاکستانی ہے. اگر دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، میرا پاکستانی ہے نا، میں گاڑی روک کے اس کو بٹھا دوں. ملک صاحب میرا بچہ ہے. اسی بات میں ایک تھوڑی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو یہ آگاہی اس کی کیسے ہوگی، یا اس پلیٹ فارم پہ یہ چڑھیں گے کیسے، پٹڑی پہ چڑھیں گے کیسے؟ جو ہماری درس گاہیں ہیں، یا جو ہمارے پیرنٹس ہیں، یا جو ہماری کمیونٹی ہے، یا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، یعنی ہمیں وہ کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس وجہ سے ہم جو ترقی یافتہ کنٹریز کے لوگ ہیں وہاں پہ جو ڈسپلن ہے یا جو نوجوان ہیں، ہم ان کے برابر آ کر اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور پاکستان کا بھی نام روشن کر سکیں. اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ نوجوانوں کو وہ کون سا راستہ ہے جو فل فور وہ اختیار کریں اور پازیٹیو وے کی طرف ہم ترقی کی طرف، بہتری کی طرف پہلا قدم بڑھائیں. آپ نے اچھا سوال کیا ایجوکیشن کے حوالے سے. ہمیں دیکھیں نا، نرسری سے لے کے نا یونیورسٹیز تک پاکستان میں ساری چیزیں ہم مہیا ہیں، پرائیویٹ بھی اور سرکار کی یونیورسٹیز ہوں، کالج ہوں، اسکول ہوں، نرسریز ہوں، ساری چیزیں اویلیبل ہیں. جی. فقدان کس چیز کا ہے؟ فقدان یہ ہے کہ جو ہمیں پڑھانے والا ہے، جو ہمارا ٹیچر ہے، جو ہماری وومن ٹیچر ہے، جو فیمیل ٹیچر ہے، یا جوان آدمی ٹیچر ہے، بوڑھا ٹیچر ہے، یا جو بھی ہمارے جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھیں نا، آپ بچہ صبح بھیج دیتے ہیں، میں بھیج دیتا ہوں، سارے بھیج دیتے ہیں، 12-13 گھنٹے بچہ وہ اپنے ٹیچر کے پاس رہتا ہے، میل فیمیل کے پاس رہتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، کیسے کی ہے، ایم فل کی ہے، ماسٹر کی ہے، جس طرح بھی کی ہے اس نے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا اس کے اندر سکل ہے، کیا اس کے اندر وہ چیز ہے جو ایک ٹیچرس بنتا ہے وہ کر سکتا ہے. کیا اس کو تربیت اور یہ ساری چیزیں، جو آپ کی سب سے بڑی چیز ہے نا، جو آپ کا ایک عزت نفس ہے نا، وہ کہیں پہ مجروح تو نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی تانا تو نہیں مار رہا،
آپ جو صبح گئے ہیں آپ کو وہاں پہ ایک اچھا پازیٹیو انسان بنا کے بھیجا ہے، یا وہاں جا کے آپ کو اس طرح کہ آپ کے پاس وردی نہیں ہے تو آپ کے پاس چپل نہیں ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر یہ ڈسکس اس بچے کے ساتھ کریں گے تو آپ کوئی ٹیچر بننے کے اہل نہیں ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہے، معاف کرنا، میں ساری دنیا میری سن رہی ہے۔ آپ سمجھیں ایز اے قوم، ایز اے آپ کا جو ہے نا، ہمیں ڈگری سے تعلق نہیں ہے، آپ کے پیسے سے تعلق نہیں ہے، ہم نے جو بچہ بھیجا ہے نا، آپ ان کی نفسیات کو سمجھیں کہ بچے کو آپ نے کیا دینا ہے۔ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے جی، وہاں پہ جتنے بھی ہیں نا ٹیچر، ان کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ جب آپ بس میں بیٹھے ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، ان کے لیے آپ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے جو ٹیچر ہیں نا وہ ماڈل ہے، رول ماڈل ہے۔ یہاں پہ خدا را جس طرح کی یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، ایک تو بھرم رکھیں یارا، میرا پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے جو آپ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا میل فیمیل ہیں، یا جو بھی ساری چیزیں ہیں نا، آپ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں نا، اللہ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ساری چیزیں بھرم میں رکھیں، کسی کو غربت کو اور کسی کی جو چیز ہے نا اس کو آپ مذاق نہ اڑایا کریں۔ اور وہ بچہ جب گھر آتا ہے نا، اس کے جو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں نا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں کیا پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ قوم کیا بنے گی، وہ کیا ترقی کریں گے؟ کیا اللہ پاک نے فرشتے بھیج کے ہمیں سزائیں دی ہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور اسی وجہ سے سارے انسان اللہ کی جو ہے نا عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کبھی کسی کا بھرم نہیں توڑا۔ تو آپ جس طریقے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، میں یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی پڑھتا رہا ہوں، آج سے 20-25 سال میری بھی تھی، جو ٹیچر اس وقت کے تھے، یقین جانے وہ ہمارا رول ماڈل تھے، ہم انہی کی طرح بولتے تھے، انہی کی طرح چلتے تھے اور انہی کو ماڈل بناتے تھے، ہمارے ہیروز تھے۔ اور آج جو چیزیں آ رہی ہیں، آج جب دیکھا جا رہا ہے تعصب، اور جب یہ مقابلہ اور یہ ساری چیزیں جو اب جو دکھائی جا رہی ہیں، یہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رک جانا چاہیے، سٹاپ لگانا چاہیے۔ ہمیں ایز اے پاکستانی، ایز اے ایک میں تو کہتا ہوں سارے ہم جو ہے نا، میں بھی اس وقت اگر وہ کر رہا ہوں تو میں لیکچر دے رہا ہوں، تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، آپ کے اندر یہ دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، آپ ہمدردی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ فیلنگز آپ کی نکلتی ہیں، پتہ چلتا ہے۔ جی۔ تو جب آپ کوئی اس طرح نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا ہے، معاشرے کو کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ خراب ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے ٹیچر کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک مثال پہلے بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، فرق تو ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ فرق اس وقت یہ تھا کہ بھئی ساری چیزیں جب آپ آگے ایمانداری اور دیانتداری دیکھیں گے، آپ کے اندر آئے گی، پھر میرے اندر جو چیزیں ہیں گی آپ کے اندر آئے گی، تو پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر قومیں بنتی ہیں۔ تو میرا پیغام ہے، ایجوکیشن ہو چاہے ہیلتھ ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، سب اداروں کو نا رول ماڈل کے طور پہ، تاکہ آپ کو ہیرو سمجھیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاکستانی ہیں، اور پوری ورلڈ میں آپ ہیرو بن کے چلیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ ملک صاحب، آپ کو یہاں آ کر کیسا لگا؟ دیکھیں بہت اچھا لگا ہے جی، میں تو آپ کے اسٹوڈیو میں یہ اچھی چیزیں کچھ دیکھ کے جا رہا ہوں کہ اسی طرح، کیونکہ اب فیوچر سوشل میڈیا کا ہے اور ہمیں پیغام دینے چاہیے تاکہ جو نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے خواتین و حضرات ہیں، اچھا پازیٹیو چیزیں لے کے آنی چاہیے۔ گالی گلوچ، مسخرہ پن، یہ ولگر اور یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ان کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے۔ ہم کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ مطلب میں آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے ایک نئی جدت اور نئی چیز دی ہے، جہاں پہ اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اچھا لیکچر، اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں آپ کا چینل، تو اس حوالے سے یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، تو یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی ہم دیکھتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے اس طرح کے، مطلب ہر جو چیز ہے نا، سوشل میڈیا ٹھیک ہے، آزاد ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ ایک اچھا پیغام دیں، اور جس سے آپ کی قومیں بنے، آپ کی سوچ پازیٹیو ہو، اور جس سے نقصان نہ ہو۔ جس طرح عدم برداشت اور لا اینڈ آرڈر اور کوئی ایسی غلط آپ پیغام دیتے ہیں، یا آپ اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے یا اپنی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے نا، اس طرح کی چیزیں جو آپ پیش کرتے ہیں نا،
ان کو یار آپ اگر تو خدا را آپ دیکھیں نا وہ قومیں جنہیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم ان سے سپیریئر ہیں ہم سپیریئر، اللہ نے ہمیں سپیریئر بنایا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمارا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم طریقہ صحیح رکھیں تو پھر وہ قومیں ہماری نقل اتاریں گی کہ کمال کے لوگ ہیں. اور ابھی جس طرح ہمیں لوگوں نے کہا ہے کہ واقعی یہ سپر طاقت ہے دفاعی لحاظ سے، تو پھر جو ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارے پیغامات ہیں، جس طرح آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے اور آپ نے یہ جو ایک نئی چیز کی ہے، تو اسی طرح سب کو کرنا چاہیے. تو میں تو آ کے بڑا خوش ہوا ہوں. جی ملک صاحب، آپ نے اپنے تجربات سے، آپ نے اپنا جو گراس روٹ لیول سے سیاسی کیریئر شروع کیا، اس پہ بات ہوئی، پھر آپ صوبائی وزیر بھی رہے اور انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر آپ نے بہت معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا. آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے پاکستان کے لیے. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو ان کی رائے، ملک صاحب کی رائے بہت اچھی لگی ہوگی اور معاشرے کو فائدہ ہوگا. میں ایک شعر کے ساتھ، زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم از کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں پر و بال و حیات، عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.